السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ 23واں پارہ ہے ہمارا سورہ صافات۔ آج ہم شروع کریں گے۔ سورہ صافات مکی صورت ہے، مصحف میں اس کا نمبر جو ہے وہ ہے 37 اور نزولی ترتیب سے 56 نمبر ہے 56۔ اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کا آغاز ہی ہوتا ہے صافات کے لفظ سے، صف باندھنے والے۔ اس میں قسمیں کھائی گئی ہیں صف باندھنے والے فرشتوں کی۔ تقریباً تمام مفسرین کا اس پہ اجماع ہے کہ یہاں صافات سے مراد جو صف باندھنے والے فرشتے ہیں وہ مراد ہیں۔ ویسے اور بھی صورتیں ہیں قرآن میں جن میں قسمیں کھائی گئی ہیں، جیسے سورہ زاریات ہے، اس میں بھی قسمیں کھائی گئی ہیں، لیکن وہاں پہ مفسرین کا اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے اس سے مراد ہوائیں ہیں، جیسے سورہ نازیات بھی ہے، سورہ عادیات بھی ہے، سورہ زاریات بھی ہے، تو وہاں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ سب مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہاں اس سے مراد فرشتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ قسمیں کھا کے جو بات کی گئی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، مقسم الیہ، کہ قسمیں کھا کے کون سی بات کی گئی ہے۔ پہلے تو قسموں کی طرف آتے ہیں۔ قسمیں کیا کھائی گئی ہیں؟ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم۔ قطار در قطار صف باندھنے والے کون ہیں؟ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سننے کے لیے ہر وقت ہمہ تنگوش موجود رہتے ہیں، ہر وقت تیار، حاضر باش، اللہ کے احکام بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار۔ پھر فزاجرات زجرا، پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں، وہ بھی فرشتے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، ان پہ ایک چیخ کا جیسے بار بار لفظ آتا ہے، الا صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ تھی کہ اس کے بعد وہ سارے کے سارے بجھ کے رہ گئے۔ جب مختلف قوموں پہ جب عذاب آیا تو ظاہر ہے فرشتوں نے ہی ان کو ایک آواز کے ساتھ ہی نیست و نابود بعض اوقات کر دیا۔ اور پھر تیسری بات ہے فتالیات ذکرا، جو ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس وحی لے کر آتے تھے، آیات الہی کی تلاوت کر کے آپ کو سناتے تھے، اللہ کی یاد دلاتے ہیں اور کلام نصیحت سناتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم۔ یہ تینوں قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ان الہکم لواحد، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جیسے سورہ اخلاص میں فرمایا۔ الہ ایک ہی ہے، رب السماوات والارض، جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے،
वमा बैनहुमा, और उन तमाम चीज़ों का मालिक है जो उन दोनों के दरमियान हैं। व रब्बुल मशारिक, और सारे मशरिकों का मालिक है। एक जगह पे आता है रब्बुल मशारिक वल मगारिब, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मशारिक का जिक्र है, क्योंकि जो एक वक्त में जो जगह मगरिब होती है वो किसी और मुल्क में वो मशरिक भी होती है, तो इसलिए यहाँ सिर्फ मशारिक कहा गया, तमाम मशरिकों का। सूरज हमेशा एक ही जगह से तो नहीं निकलता, हर रोज़ एक नए जाविये से तुलू होता है, हर जगह हर रोज़ मशरिक बदलता रहता है, और सारी ज़मीन पर वो एक वक्त में भी तुलू नहीं होता, बल्कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मुख्तलिफ़ औक़ात में तुलू होता है। इस वजह से मशरिक की बजाय मशारिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और उसके साथ मगारिब का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया, क्योंकि मशारिक का जो लफ्ज़ है वो ख़ुद ही ये दलालत करता है कि हर जगह जो है वो किसी ना किसी वक्त मशरिक बनती है। इन्ना ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ्ज़म मिन कुल्ली शैतानिम मारिद। बेशक हमने आसमान दुनिया को मुज़य्यन किया, हमने आसमान दुनिया को तारों की जीनत से आरास्ता किया। आसमान दुनिया से मुराद कौन सा आसमान है? जो करीब का आसमान है। धना यदनु होता है करीब की चीज़, दुनिया को इसलिए कहा जाता है ना ये हमारे करीब है, आखिरत तो दूर है। तो ये जो आसमान हमें नज़र आ रहा है ना, जिसका मुशाहिदा हम बग़ैर किसी दूरबीन के हम हर वक्त बरहना आँख से करते हैं, और शैतान सरकश से इसको महफूज बनाया। ये जो आसमान हमें नज़र आता है इसे हमने तारों से सजा दिया, मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत कर दिया, और हर शैतान सरकश से इसको महफूज कर दिया, क्योंकि जब भी कोई शैतान मलाए आला की बात सुनने के लिए ऊपर जाता था तो एक सितारा, एक शहाब साकिब, एक आग का गोला उस पे पड़ता था। वहिफ्सम मिन कुल्ली शैतानिम मारिद ला यस्मऊना इलल मलाइल आला व युक़ज़फ़ूना मिन कुल्ली जानिब। मलाए आला कौन है? मलाए आला कहा जाता है आलम बाला की मखलूक को, यानी फरिश्तों को। ये शयातीन जब मलाए आला की बातें सुनने की कोशिश करते हैं तो ला यस्मऊना, वो सुन नहीं सकते, हर तरफ से मारे और हांके जाते हैं। व युक़ज़फ़ूना मिन कुल्ली जानिब दहूरुम वलहुम अज़ाबुम वासिब, और उनके लिए मुसलसल अजाब है। ताहम अगर कोई उनमें से कुछ ले उड़े, यानी कोई खबर, कोई बात, कोई उचक ले, तो एक तेज शोला उसका पीछा करता है। फ़ातबहु शिहाबुन साक़िब, तेज शोला, शहाब साक़िब, जो उन शयातीन को मारने के लिए आसमान से बरसाया जाता है, एक मिसाइल दागा जाता है ताकि वो मलाए आला की खबरें ना सुन सकें। फिर भी अगर कोई छोटी मोटी कोई बात उनके कान में पड़ जाती है तो उसमें 100 झूठ मिलाते हैं और आके कानों को बताते हैं, और उसमें वो मज़ीद और झूठ शामिल करते हैं, और फिर गैब की खबरें लोगों को बताकर अपनी तरफ से अपनी दुकानें चमकाते हैं। फस्तफ्तिहिम अहुम अशद्दु खल्कन अम्मन खलकना, अब इनसे पूछो इनकी पैदाइश ज़्यादा मुश्किल है या उन चीज़ों की जो हमने पैदा की हैं। यानी अल्लाह ने क्या क्या कुछ पैदा नहीं किया, कितनी बड़ी कायनात बनाई, क्या वो बनाना मुश्किल है या इनकी पैदाइश? अहुम अशद्दु खल्कन अम्मन खलकना, इनको तो हमने लेसदार गारे से पैदा किया। तुम अल्लाह की कुदरत के करिश्मों पर हैरान हो, वयस्खरून, वो ये उसका मजाक उड़ाते हैं। हल अजिबता, आप तो हैरान हैं अल्लाह की कुदरत के इन करिश्मों पर, और इनका हाल ये है कि ये उसका मजाक उड़ाते हैं। वाइज़ा दुक्किरू ला यज़कुरून, जब समझाया जाता है तो समझ कर नहीं देते। वाइज़ा रअऊ आयतन यस्तस्खिरून, कोई निशानी देखते हैं तो उसे ठट्ठों में उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो सरी जादू है। फ़क़ालू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जब हम मर जाएं, मिट्टी बन जाएं, हड्डियों का पिंजर रह जाएं, उस वक्त हम फिर जिंदा करके उठा खड़े किए जाएं? और क्या हमारे अगले वक्तों के आबा अजदाद भी उठाए जाएंगे? इनसे कहो हाँ, और तुम उस वक्त बेबस होगे।
اللہ کے سامنے بے بس، لاچار، مجبور ہو گئے اس وقت تم۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، ایک آواز آئے گی، ایک صیحہ، ایک چیخ، زجرتم واحدہ، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یا ویلنا ھذا یوم الدین، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات وہ خود اپنے آپ سے ہی کہیں، ہو سکتا ہے یہ فرشتوں کا قول ہو یا اہل ایمان کا قول ہو، اور ہو سکتا ہے کہ میدان محشر کا وہ ماحول اس وقت زبان حال سے پکار پکار کے یہ کہہ رہا ہو کہ یہ ہے وہ دن، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ کون کہے گا یہ؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان کے اندر سے بھی یہ آواز اٹھ سکتی ہے کہ یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اکٹھا کر کے لے آؤ، گھیر لو سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو بھی جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، ان سب کو لائن حاضر کر دو، سب کو لے آؤ، ان لوگوں کو بھی اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں ان کو بھی۔ معبود کون ہیں وہاں؟ معبودوں سے مراد ظاہر ہے انہوں نے انسانوں کو بھی معبود بنایا، انہوں نے فرشتوں کو بھی معبود بنایا، انہوں نے بتوں کو بھی معبود بنایا، ہر طرح کے معبود ہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ بندگی کرتے تھے، بت وغیرہ بھی۔ اس جگہ معبودوں سے مراد فرشتے اور انبیاء نہیں ہیں، بلکہ وہ دوسری قسم کے معبود ہیں۔ ان سب کو لے آؤ جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، جہنم کی طرف ان کی رہنمائی کر دو، جہنم کا راستہ ان کو دکھا دو۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون، ٹھہرو ٹھہرو ذرا، روکو ان کو، انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ ان سے کیا پوچھنا ہے؟ ما لکم لا تناصرون، جناب کدھر جا رہے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اب تو تم بڑے ہی فرما بردار ہو کہ اپنے آپ کو سپرد کیے دے رہے ہو، اب تو بڑے ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تم نے، اپنے آپ کو حوالے ہی کر دیا تم نے۔ بڑے دعوے کرتے تھے دنیا میں۔ ابو جہل اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے کہا کرتا تھا میرا جتھا بڑا مضبوط ہے۔ ابو جہل جیسے کئی آئے، کئی چلے گئے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، آخرت کو جھٹلانے والے، آج سر نیچا کیے آرام سے چلے جا رہے ہیں۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ٹھہرو ٹھہرو ذرا، روکو ان کو، جہنم کی طرف لے جا۔ پہلے اللہ حکم دے گا ان کو لے جاؤ جہنم کی طرف، جب چلے جا رہے ہوں گے کہے گا روکو روکو ذرا، ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، ما لکم لا تناصرون، اب کدھر گئے وہ تمہارے مددگار؟ آج تو تم اپنے آپ کو حوالے کیے دیے جا رہے ہو۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے، آپس میں تکرار شروع کر دیں گے۔ وہ جہنمی تصور کریں اس دن کا اور اس سارے منظر کا، بالکل ایک ڈرامے کا منظر نہیں لگ رہا؟ مجرموں کو ہتھ کڑیاں لگا کے لے جایا جا رہا ہے، جہنم کی طرف جاتے جاتے ان کو روکا جا رہا ہے، ان سے کچھ سوالات ہو رہے ہیں۔ سوالوں کا جواب کیا دیں گے اس وقت؟ وہ تو آپس میں ہی تکرار شروع کر دیں گے۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، ایک دوسرے سے کہیں گے، پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے۔ عن الیمین، یمین کا مطلب ہوتا ہے دائیں طرف سے آنا۔ محاورے کی روح سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ قوت اور طاقت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ تم اپنے زور سے ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ آگے سے جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے، ہمارا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے، ہم نے تمہیں نہیں گمراہ کیا
تم خود ہی نہیں ماننے والے تھے، ہمارا کوئی زور تو نہیں تھا تم پہ، اب تو فحق علینا قول ربنا، اب تو ہمارے رب کا جو قول ہے وہ ہم پہ ثابت ہو چکا ہے۔ وہ کیا قول ہے؟ سورہ سجدہ میں آتا ہے نا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر کے رہوں گا۔ وہ ہمارے رب کا جو قول تھا وہ اب ہم پہ صادق آ گیا ہے، ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے ہیں۔ اِنَّا لَذَائِقُونَ، ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ٹھیک ہے ہم نے تمہیں بہکایا لیکن ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے، جو کچھ ہمارے پاس تھا تمہیں وہی دینا تھا نا۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس طرح وہ سب اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان مجرموں میں شامل نہ کرنا۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے، یستکبرون، تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ مگر اللہ کے چیدہ بندے، چنے ہوئے بندے، مخلص بندے، اللہ عباد اللہ المخلصین، یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر دیں۔ اللہ کے مخلص بندے، اس کے چنے ہوئے بندے اس برے انجام سے محفوظ ہوں گے۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین۔ کیا منظر ہے جنت کا، کیا نظارہ ہوگا، ذرا آنکھیں بند کر کے، تصور کی آنکھ کھول کے ذرا دیکھیں تو صحیح۔ نعمت بھری جنتیں جہاں وہ عزت سے رکھے جائیں گے، تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ یہ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ کَأَنَّهُمْ بَیضٌ مَکْنُون، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ ہمارے شاعر بھی عورتوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ آہو چشم، لمبی پلکیں، سراہی گردن، اللہ کی بھی تعریف سنیں۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین کَأَنَّهُنَّ بَیضٌ مَکْنُون، نگاہیں بچانے والیاں، نگاہیں نیچی رکھنے والیاں، خوبصورت آنکھوں والیاں، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی، وہ ایک لیئر ہوتی ہے بہت نازک سی، اس سے اللہ تشبیہ دے رہے ہیں۔ عموماً اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپائے ہوئے، لیکن یہ مولانا مودودی نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا اس کا، انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ یہ ہیں جنت کے وہ مناظر جن کے بارے میں سورہ سجدہ میں آتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نفس نہیں جانتا مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ، اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان ان کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے جو نعمتیں ہیں
آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے جنت میں جو چھپا کے رکھا ہوا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ ہمیں ایسی جنتوں کا وارث بنا دے یا اللہ، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہمارے کاموں سے تو یہ نہیں ہونے والا یا اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے یا اللہ ہمیں جنت کی فردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرما دیں یا اللہ۔ وہ جنت ہم اپنے عمل سے نہیں لے سکتے، اتنی خوبصورت جگہ، اتنی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا اسے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کوئی تصور کر سکتا۔ جتنا تصور ہم کر سکتے ہیں، ہم وہی کمال کی چیز ہے۔ اور جو اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا، تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، شراب کے دور چل رہے ہوں گے، خوبصورت عورتیں بھی ہوں گی، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایسے میں وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، انی کان لی قرین، دنیا میں میرا ایک ہم نشین ہوا کرتا تھا، یقول ائنک لمن المصدقین، مصدقین، وہ کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، یہ بھی کہا کرتا تھا کیا واقعی جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گی تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ یعنی وہ آخرت کو نہیں مانتا تھا تو میرا ساتھی، لیکن وہ ایسی باتیں کیا کرتا تھا۔ قال هل انتم مطلعون، پھر اس سے کہا جائے گا کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ یا ہو سکتا ہے وہ خود کہہ رہا ہے، قال هل انتم مطلعون، وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں، وہ جو میرا ایک ساتھی تھا، اب تم اسے دیکھنا چاہتے ہو، وہ کہاں ہے؟ وہ جو مجھے بھٹکانے ہی والا تھا، وہ جو مجھے راہ ہدایت سے دور لے جانے ہی والا تھا، تم سے اب دیکھنا چاہتے ہو وہ جو میرا ایک ساتھی تھا؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، یہ کہہ کر وہ جوں ہی جھکے گا، وہ جھانکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے۔ استغفر اللہ۔ لیکن آج کے دور میں یہ ایسی باتیں سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تب تھوڑا لوگ سوچتے ہوں گے کہ بیٹھے بیٹھے جنت میں وہ جھانک کے دیکھ لے گا۔ اب تو ہم ایسے دیکھ لیتے ہیں، ہاتھ میں ریموٹ پکڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی امریکہ میں کچھ ہو رہا ہے میچ تو ہم ایک ریموٹ سے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا ہی کوئی ریموٹ ہوگا ان کے پاس بھی، وہ جھانکے گا اور جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھے گا۔ اور فی سواء الجحیم قالت اللہ ان کدت لتردین، اور اس سے مخاطب وہ کہے گا، اللہ کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، جس تباہی میں خود گئے ہو تو مجھے بھی لے جاتا وہیں پہ۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، میرے رب کا فضل اگر میرے شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ افما نحن بمیتین، پھر کہے گا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ کس سے کہے گا وہ؟ ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہو سکتا ہے وہ کسی سے پوچھ رہا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ لگتا تو ایسے ہی ہے اس کے اس کلام سے کہ وہ اپنے اس دوست سے ہم کلام ہوتے ہوئے اس سے کلام کرتے کرتے یکا یک یہ اپنے آپ سے کلام کرنے لگ گیا، اور اس کی زبان سے یہ فکرے ادا ہونے لگے جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو حیرت سے اپنے آپ سے کوئی سوال و جواب کرنا شروع کر دیتا اور خوشی کے ساتھ اپنے آپ ہی بولنا شروع کر دیتا۔ اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، افما نحن بمیتین، موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ تو پھر بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لمثل ھذا، اس جیسی کامیابی کے لیے فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو
ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے، دنیا کی نعمتوں کے لیے دن رات کھپا دینے والوں، دنیا کی کامیابی کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے جاگنے والوں، محنتیں کرنے والوں، اپنی جانیں کھپا دینے والوں، سن لو اصل کامیابی کیا ہوتی ہے۔ لمثل ھذا، اس جیسی کامیابی کے لیے فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ اذالک خیر، بتاؤ یہ ضیافت اچھی ہے، یہ مہمان نوازی اچھی ہے، یعنی یہ ساری جو ہے نزلن ہے، نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو، ابتدائی ضیافت کو، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ابھی نزل ہے۔ اذالک خیر نزلن، کیا یہ ضیافت اور مہمان نوازی اچھی ہے؟ ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ یہ درخت جو زقوم کا ہے، جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، یہ ان کے لیے آزمائش کیسے بن گیا؟ اللہ فرما رہے ہیں نا کہ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے ظالموں کے لیے اسے ایک آزمائش بنا دیا ہے، ایک فتنہ بنا دیا ہے، کیونکہ مذاق تو وہ کرتے ہی رہتے تھے، اور جب یہ انہوں نے سنا کہ ایک درخت جہنم کی تہ سے نکل رہا ہے تو وہ سن کے کہنے لگے دیکھیں بھئی اب یہ ان کی باتیں کہ جہنم کی آگ میں سے اب درخت بھی اگنے لگے۔ مذاق، ٹھٹھا، اس طرح کی باتیں کر کے یہ بھی ان کے لیے ایک امتحان ہی تھا۔ ویسے تو انسان اس کو کھانا کوئی بھی نہیں چاہے گا، وہ اتنا بد ذائقہ، کڑوا، کانٹے دار ہوگا، لیکن پھر بھی جب جہنمیوں کو بھوک انتہا درجے کی ہوگی تو اس کو کھائیں گے، پھر اس میں پینے کے لیے ان کو ابلتا ہوا، کھولتا ہوا لشوب من حمیم، گرم پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے گئے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، اس کے جو خالص بندے تھے۔ اب اللہ کے وہ خالص کیے ہوئے، وہ چنے ہوئے، وہ محسنین بندے کون سے ہیں، اب ان کا تذکرہ ہے مختصر سا۔ بہت سے انبیاء کا یہاں پہ ہمیں تذکرہ ملے گا، اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ محسن تھے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَا نِعْمُ الْمُجِيبُونَ، ہمیں اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ یعنی جب نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ بار بار یہ آیت آئے گی ہر پیغمبر کے لیے، وہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، یعنی جنہوں نے بات نہیں مانی تھی نوح علیہ السلام کی، اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام بھی تھا، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرمائے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ کھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، یہ ایک محاورہ ہے، محاورتاً انہوں نے کہا فقال انی سقیم، کہا میں بیمار ہوں۔ یعنی محاورہ کیسے کہ اس نے غور کیا یا سوچنے لگا، نظر نظرۃ فی النجوم،
یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ اس نے سوچا پھر کہا بے شک میں بیمار ہوں، میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گئے۔ بولے آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تمہیں؟ بتوں سے کہنے لگے تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑے اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائی۔ یہاں پھر ضربم بالیمین، پیچھے ہم نے بالیمین پڑھا تھا نا، دائیں ہاتھ کی ضرب ہے یہاں پہ، وہاں یمین مطلب خوب ضربیں لگائیں۔ وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ جب واپس آئے اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان تمام کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ یہ واقعہ ہم تفصیل سے تو پڑھ کے آئے ہیں، یہاں پھر مختصراً انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین فقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ پھر اس نے اپنے رب سے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ یہ میں نے انڈر لائن اس کو اس لیے کیا ہے کہ اس دعا کو ہم یاد کر لیں اور صالح اولاد کے لیے یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے اسے خوشخبری دی ایک حلم والے بیٹے کی، ایک حلیم اور بردبار لڑکے کی ہم نے اس کو خوشخبری دی اس دعا کے جواب میں۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، وہی بات پھر بے شک ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، ہم اپنے محسن بندوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یعنی خواب میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ذبح کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ ذبح کر دیا ہے، اس لیے جب ابراہیم نے ذبح کرنے کی پوری تیاری کر لی تو فرمایا تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اور ہم محسنین کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، یعنی قربانی کے اس واقعے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔ ایک نبی تھے صالحین میں سے اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، یعنی ملی جلی پھر ان کی اولاد پیدا ہوئی، کوئی محسن ہیں کوئی ظالم ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بے شمار انبیاء بھی آئے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَہَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ وہارون انا کذالک نجزی المحسنین، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا دونوں۔ انہما من عبادنا المؤمنین،
اور الیاس علیہ السلام بھی یقیناً مرسلین میں سے تھے۔ یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو، ایک بت کا نام ہے، اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارے اگلے اور پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، سوائے ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا، الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین، سلام ہو الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ انہو من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بھڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ سدوم اور عمورہ کی جو بستیاں تھیں، انگلینڈ کے ایک کسی شخص نے تحقیقات کرنے کے بعد ان بستیوں کا پتہ معلوم کیا، دنیا کو بتایا کہ یہاں پہ وہ بستیاں تھیں ڈیڈ سی کے نیچے۔ فرمایا صبح و شام تم وہاں سے گزرتے، اور اہل مکہ کے وہ قریب ہی تھی۔ انکم لتمرون علیہم مصبحین وباللیل افلا تعقلون، صبح و شام تم ان کے پاس سے گزرتے ہو، تمہیں عقل نہیں آتی؟ ایک سوالیہ انداز ہے، افلا تعقلون، غور و فکر نہیں کرتے؟ تمام پیغمبروں کے واقعات بتانے کے بعد ہمارے لیے ایک کوسچن مارک چھوڑ دیا۔ سوچو، غور کرو، اللہ کے مخلص بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کے مومن بندے بننا چاہتے ہو، یا ظالم بننا چاہتے ہو؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔